ہمارے سامنے سوال لکھا ہوا ہے کہ ان دونوں مقداروں کا موازنہ کر کے خالی جگہ پر کریں۔ اچھا جی، یہ دو چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں، ایک طرف ہے 5000 اور ایک طرف ہے 5000 جو کہ 1/4 سے ضرب ہو رہا ہے۔ اچھا، کبھی بھی دو چیزوں کے درمیان اگر موازنہ کرنا ہو تو اس میں 3 صورتیں آتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ والی تعداد اس سے بڑی ہے، دوسری صورت یہ کہ یہ 5000 اس سے بڑا ہے، جس طرف بڑا ہوتا ہے اس طرف یہ منہ کھل جاتا ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ دونوں مقداریں آپس میں برابر ہے۔ اب جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 5000 کسی ایک کسر سے جو کہ 1/4 ہے اس سے ضرب ہو رہا ہے، تو یہ اس کی مقدار کو کچھ نہ کچھ تو کرے گا، بدلے گا تو ضرور۔ صرف ایک ایسی صورت ہوتی ہے جہاں پہ مقدار ضرب ہونے کے بعد نہیں بدلتی، اور اس صورت میں وہ تب ہوتا جب 5000 کو ہم 1 سے ضرب دے رہے ہوتے، تو ہمارا جواب 5000 ہی رہتا۔ یہ وہ واحد صورت ہے جہاں مقدار نہیں بدلتی، جب ہم 1 سے ضرب دے رہے ہوں۔ یہاں تو ایسا نہیں ہے، یہاں 1/4 سے ضرب ہو رہا ہے۔ تو پہلے سمجھتے 1/4 ہے کیا؟ تو اس کے لیے ہم اپنے سامنے ایک نمبر لائن لے آتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے نمبر لائن آ گئی، اور یہ ہم نے اس میں کچھ فاصلے کر دیے یا سمجھے کچھ حصے بنا دیے۔ تو یہ حصے کس طرح سے ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ یہ 0 ہے اور یہ 1 ہے، تو یہ 0 سے 1 تک کا فاصلہ جو ہے 4 حصوں میں بٹ گیا، یعنی کہ یہاں آ جائے گا 1/2، یہاں آ جائے گا 3/4، اور یہاں آ جائے گا 1/4، کیونکہ 4 حصوں میں بٹا ہوا ہے یہ 0 سے 1 کا فاصلہ، اسی لیے یہاں پہ پہلے حصے پہ ہی 1/4 آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر یہاں پہ 5000 دیا ہوا ہوتا یہ آخری نشان پہ، اور یہاں 0 ہوتا، تو یہ سب کیا ہو جاتے؟ یہ 0 سے 5000 تک کا فاصلہ 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ پہلا نمبر کیا ہوگا؟ یہ وہی ہوگا، یہ ہوگا 1/4 کو ہم 5000 سے اگر ضرب دے دیں تو وہ یہ بنے گا۔ کیوں ایسا ہے؟ بھائی وہی بات ہے، 1/4 دیا ہوا مطلب نیچے 4 ہے، اور نیچے 4 لکھنے کا مطلب ہے کہ یہ 5000 سے تقسیم ہو رہا ہے، وہ بھی 4 برابر حصوں میں۔ تو اگر تقسیم ہو رہا ہے اور نیچے 4 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی مقدار کم ہوگی، اور اگر اس کی مقدار کم ہوگی تو یہاں پہ یہ نشان لگے گا کہ 5000 اس سے بڑا ہے۔ آگے ہم سے پوچھا بھی گیا ہے کہ ان میں سے کون سی بات آپ کی جواب کی صحیح وجہ ہے۔ پہلی وجہ دی ہوئی ہے، چونکہ ہم 5000 کو 1 سے کم مقدار کی کسر سے ضرب دے رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ 1/4 1 سے کم ہے، اسی لیے یہ صحیح وجہ ہے۔ اگلی دو وجہ بھی پڑھ ہی لیتے ہیں اپنی تسلی کے لیے۔ چونکہ ہم 5000 کو 1 سے برابر مقدار کی کسر سے ضرب دے رہے ہیں، وہ تو یہاں ہم دیکھ چکے ہیں کہ 5000 کو اگر ہم 1 سے برابر کی مقدار سے ضرب دیتے تو جواب 5000 ہی آتا، اس میں کوئی بدلاؤ ہی نہیں آتا۔ اور تیسری وجہ، چونکہ ہم 5000 کو 1 سے زیادہ مقدار کی کسر سے ضرب دے رہے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ 1/4 1 سے کم ہے، بلکہ 1 کا 1/4 ہے۔ تو اسی لیے ہمارا صحیح جواب ہے یہ پہلا آپشن، کہ ہم نے 5000 کو 1 سے کم کی مقدار کسر سے ضرب دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں ہم اگلی مثال کی طرف۔ یہاں ہمارے سامنے ایک خاکہ بنا ہوا ہے۔ اب اس خاکے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 49 کو کسی کسر سے ضرب دیا جا رہا ہے ان تینوں صورتوں میں، اور ہمیں ہر صورت میں پتہ کرنا ہے کہ ہمارا جو جواب ہے وہ 49 سے کم ہوگا، 49 کے برابر ہوگا، یا 49 سے زیادہ ہوگا۔ اب یہ پہلا جو دیا ہوا ہے 49 ضرب ہو رہا ہے 7/8 سے۔ اب 7/8 1 سے کم ہے؟ بالکل ہے۔ 1 سے کم اس لیے کیونکہ یہ اوپر والا نمبر نیچے والے نمبر سے چھوٹا ہے، اور اگر ہماری کسر 1 سے کم ہوگی تو وہ 49 کی مقدار کو بھی کم کر دے گی، اس لیے یہاں یہ صحیح جواب ہے۔ دوسری صورت ہمیں دی ہوئی ہے جب 49 کو 5/2 سے ضرب دیا جا رہا ہے۔ اب اس کسر کو دیکھیں تو یہاں یہ 5 اس 2 سے بڑا ہے،
یعنی کہ ہماری جو یہ کسر ہے اس کی مقدار 1 سے زیادہ ہے، اور اگر اس کی مقدار 1 سے زیادہ ہے اور یہ 49 سے ضرب ہو رہا ہے تو یہ 49 کی مقدار کو بھی بڑا کر دے گی، یعنی کہ ہمارا جواب 49 سے زیادہ آئے گا یہاں پہ۔ اور تیسری صورت میں کیا ہو رہا ہے، 49 کو ہم ضرب دے رہے ہیں 3/3 سے، یعنی کہ اوپر بھی 3 نیچے بھی 3، تو ایسی صورت کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ایک پورا ہے، ایک کے برابر ہے، اور کسی بھی نمبر کو ہم ایک سے ضرب دیتے ہیں تو جواب ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے۔ 49 کو اگر ہم ایک سے ضرب دیں گے تو جواب 49 ہی آئے گا، لہٰذا اس صورت میں ہمارا جواب 49 کے برابر رہے گا۔ اور یہاں اس ویڈیو کا اختتام بھی ہوتا ہے۔